فائنینشیل آڈٹ میں جتنی بھی محنت ہوتی ہے اس کا اصل نچوڑ اور نتیجہ رپورٹنگ کے مرحلے میں ہی نظر آتا ہے۔ آج ہم فائنینشیل آڈٹ مینول کے باب نمبر 9 یعنی رپورٹنگ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ فیز ہے جہاں آڈٹ کا سارا کام مکمل ہوتا ہے، اور یہ پیفا اور ڈی اے او امتحانات کے لحاظ سے بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ تو آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بات شروع کریں گے آڈٹ کے آخری مرحلے سے، پھر دیکھیں گے کہ آڈیٹرز اپنے مشاہدات یا آبزرویشنز کو مینجمنٹ کے ساتھ کیسے کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد رپورٹ سے پہلے کون سی اہم دستاویزات تیار کی جاتی ہیں، کوالٹی کنٹرول کے لیے کیا چیک لسٹ ہوتی ہے، اور آخر میں وہ فائنل رپورٹ کیسے بنتی ہے جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی یعنی عوامی احتساب کی بنیاد بنتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ فیلڈ ورک ہو چکا، سارے ثبوت اکٹھے کر لیے گئے۔ اب آڈیٹر کا کردار ایک انویسٹیگیٹر سے کمیونیکیٹر کا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سٹیج ہے جہاں ساری محنت کو ایک واضح، باضابطہ اور ایک مؤثر رپورٹ کی شکل دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آڈٹ رپورٹ کوئی معمولی کارروائی نہیں ہے۔ جیسا کہ مینول خود کہتا ہے، پورے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا دارومدار ان رپورٹس کے معیار اور ان کی افادیت پر ہے۔ مطلب اگر رپورٹ ہی کمزور ہو تو سمجھے سارا آڈٹ کا عمل ہی بے معنی ہو گیا۔ تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک آڈیٹر اپنے پروفیشنل نالج اور تجربے کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ خام ڈیٹا اور آبزرویشنز کو ایک ایسی جامع رپورٹ میں ڈھالتا ہے جو نہ صرف حقائق بتائے بلکہ ادارے کی بہتری کے لیے قابل عمل سفارشات بھی دے۔ آڈٹ کا مقصد مینجمنٹ کو پکڑنا یا حیران کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی لیے فائنینشیل آڈٹ مینول نو سرپرائزز یعنی بغیر حیرانی کے اصول پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ فائنل رپورٹ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس پر پہلے مینجمنٹ سے کھل کر بات نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک ڈائیلاگ کا پروسیس ہے، تصادم کا نہیں۔ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے نا، یہ شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ نچلی سطح کے مینیجر سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سینئر مینجمنٹ تک جاتی ہے۔ اس سے آڈیٹر کو تسلی ہو جاتی ہے کہ رپورٹ کے ہر نقطے کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف غلط فہمیوں کا امکان ختم ہو جاتا ہے بلکہ رپورٹ کی ساخت اور غیر جانبداری اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ رپورٹ جاری کرنے سے پہلے کچھ بہت اہم اور رسمی دستاویزات حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ہے مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر، جسے MRL بھی کہتے ہیں۔ تو MRL کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا تحریری اقرارنامہ ہے جس میں مینجمنٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ جو بھی فائنینشیل سٹیٹمنٹس اور معلومات انہوں نے دی ہیں وہ مکمل اور درست ہیں، اور اس کی پوری ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ یہ آڈیٹر کے لیے ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ مینجمنٹ نے اپنا کام پوری دیانتداری سے کیا ہے۔ اس لسٹ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ اور اہم دستاویز ہے۔ اس پر ادارے کے سربراہ سے لے کر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تک سب دستخط کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مالی معاملات کی ذمہ داری ادارے کی اعلیٰ ترین سطح پر قبول کی جا رہی ہے۔ چلیں اب ذرا ان داخلی کوالٹی ایشورنس دستاویزات پر نظر ڈالتے ہیں جو رپورٹ پر دستخط کرنے والے سینئر افسر کو حتمی یقین دہانی کراتی ہیں کہ سارا کام معیار کے مطابق ہوا ہے۔ یہ چیک لسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنل کوالٹی کنٹرول کا کام کرتی ہے۔ رپورٹ پر دستخط کرنے سے پہلے یہ چیک لسٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آڈٹ کے تمام ضروری طریقہ کار مکمل ہو چکے ہیں، کافی ثبوت ہمارے پاس ہیں، اور رپورٹ میں جو رائے دی جا رہی ہے وہ پوری طرح سے شواہد پر مبنی ہے۔ اچھا، یہ جو میمورینڈم ہے یہ چیک لسٹ کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں، چیک لسٹ تو صرف ہاں یا نہیں میں جواب دیتی ہے، لیکن یہ میمورینڈم دستخط کرنے والے کو اہم آڈٹ معاملات، اگر کوئی چیلنجز آئے ہوں اور جو فیصلے کیے گئے ان سب پر تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سارے عمل کے حتمی نتیجے پر، یعنی خود آڈٹ رپورٹ پر۔ یہاں ایک بہت ضروری فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے آڈٹ رپورٹ اور دوسری مینجمنٹ رپورٹ۔ آڈٹ رپورٹ ایک عوامی دستاویز ہے جو پارلیمنٹ جیسی بیرونی پارٹیوں کو دی جاتی ہے، اور اس میں بڑے عوامی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مینجمنٹ رپورٹ ایک اندرونی دستاویز ہے۔ اس کا مقصد انتظامیہ کو چھوٹے موٹے معاملات پر ایکشن لینے میں مدد دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر ایک اچھی معیاری رپورٹ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔
ہر بات ثبوتوں سے ثابت ہو، رپورٹ غیر جانبدارانہ ہو اور تعمیری ہو، یعنی اس کا مقصد بہتری لانا ہو۔ ان میں سے کسی ایک بھی چیز کی کمی رپورٹ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی آبزرویشن سے لے کر ایک شائع شدہ فائنل رپورٹ تک کا سفر کتنا منظم اور تفصیلی ہے۔ اس پورے عمل کا ہر قدم اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ درستگی، غیر جانبداری اور آخرکار شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہ تمام قواعد و ضوابط صرف کاغذی کارروائی نہیں ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جو حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے اور عوامی پیسے کے صحیح استعمال کو یقینی بناتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو عوامی اعتماد کو قائم رکھتا ہے۔